10 اگست 2023 کو سرے میں واقع ایک گھر میں مردہ پائی جانے والی 10 سالہ سارہ شریف کے والد نے اپنی بیٹی کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ برطانوی عدالت میں سارہ کے والد عرفان شریف نے بیٹی کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سارہ کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس پر تشدد اتنا زیادہ ہو گیا کہ بالآخر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ سارہ شریف کے والد عرفان شریف نے آخر سارہ کو قتل کیوں کیا اور قتل کا یہ واقعہ کیسے عالمی توجہ کا مرکز بنا اور سارہ کے قاتل اس کے والدین پولیس کی دسترس میں کیسے آئے اور برطانوی پولیس ان تک کیسے پہنچی اور اس وقت برطانیہ میں یہ کیس کن مراحل میں ہے، آج کی ویڈیو میں ان تمام حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن ویڈیو مکمل دیکھنے سے قبل میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہاں۔ 10 اگست 2023 کو سارہ شریف قتل کا واقعہ اس وقت عالمی توجہ کا مرکز بن گیا جب سارہ شریف کے والد عرفان شریف نے پاکستان پہنچ کر برطانوی ایمبیسی میں فون کر کے اپنی بیٹی کی لاش کے حوالے سے برطانیہ کو آگاہ کیا کہ ووکنگ کے علاقے میں سرے میں واقع ایک گھر میں ایک بچی کی لاش پڑی ہے۔ عرفان شریف کی اطلاع پر برطانوی پولیس سرے میں واقع اس گھر میں گئی تو وہاں پر ایک بستر پر ایک چادر کے نیچے ایک پیاری سی بچی سوئی ہوئی تھی۔ پولیس نے جب بچی کے منہ سے کپڑا ہٹایا یعنی چادر ہٹائی تو بچی زندہ نہیں بلکہ مر چکی تھی۔ گھر میں اس وقت اس بچی کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا اور گھر کے تمام افراد ایک روز قبل ہی برطانیہ چھوڑ کر پاکستان فرار ہو گئے تھے۔ برطانیہ کی پولیس نے پاکستان سے رابطہ کر کے انٹرپول کے ذریعے سارہ شریف کے والدین کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ سارہ شریف کے والدین جن میں اس کے والد عرفان شریف جبکہ ستیلی والدہ بنش اور ایک چچا فیصل ملک پاکستان میں 1 ماہ تک مختلف علاقوں میں رپوش رہے، لیکن پولیس کی بہت زیادہ سختی کی وجہ سے انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے اور 1 ماہ بعد انہیں برطانوی پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور برطانیہ پہنچتے ہی ان 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ برطانیہ میں ان پر کیس چلا اور اس کیس کی جو تحقیقات تھی وہ اگست 2024 تک پوسٹ پون کر دی گئی اور ان تینوں افراد کو جیل بھیج دیا گیا۔ اب 1 سال بعد اس کیس کی دوبارہ تحقیقات کا آغاز ہوا ہے اور آج سارہ شریف کے والد عرفان شریف نے برطانوی عدالت میں اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنی 10 سالہ بیٹی سارہ شریف کو قتل کیا ہے۔ سارہ شریف کے والد کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو پیٹ پیٹ کر اسے بالآخر قتل کر دیا۔ سارہ شریف کے والد نے عدالت کو بتایا کہ بچی کئی ہفتوں سے شرارتیں کر رہی تھی، لہٰذا انہوں نے سارہ کو قانونی طریقے سے سزا دینے کا طریقہ اختیار کیا، لیکن اس طریقے میں بالآخر سارہ کی موت واقع ہو گئی۔ برطانوی عدالت میں استغاثہ نے عدالت کو بتایا ہے کہ جب پولیس سارہ کی لاش لینے کے لیے اس گھر میں پہنچی تو سارہ کی لاش کے ساتھ ایک نوٹ لکھا ہوا تھا جو کہ اس کے والد نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر سارہ کی لاش کے ساتھ رکھ چھوڑا تھا۔ اس نوٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جب آپ یہ نوٹ پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت تک سارہ کی موت واقع ہو چکی ہوگی۔ یہ میری بیٹی ہے اور اسے میں نے پیٹ پیٹ کر مار دیا ہے۔ میرا قتل کا ارادہ نہیں تھا، میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اس وقت میں خوف زدہ ہوں، اس لیے میں اسے یہاں سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن اس کے پوسٹ مارٹم مکمل ہونے کے بعد میں دوبارہ برطانیہ آؤں گا اور اپنی گرفتاری دے دوں گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نوٹ میں عرفان شریف نے یہ بھی لکھا تھا کہ سارہ شریف ایک مسلمان بچی ہے، لہٰذا اگر ممکن ہو سکے تو سارہ کی برطانیہ میں تدفین کر دی جائے۔ 10 سالہ سارہ شریف عرفان شریف کی پہلی اولاد تھی اور ان کی پہلی بیوی میں سے تھی جو کہ ایک پولش خاتون تھی۔ عرفان شریف نے ایک پولش خاتون سے 2009 میں شادی کی تھی، لیکن 2017 میں ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ پولش خاتون سے عرفان شریف کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوئے جس کی کسٹڈی عرفان شریف نے اپنے پاس ہی رکھی اور اس کے بعد انہوں نے بنش نامی خاتون سے دوسری شادی کر لی جس سے عرفان شریف کے مزید 4 بچے پیدا ہوئے۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ سارا شریف کی سوتیلی والدہ بنش سارا شریف پر بہت زیادہ تشدد کیا کرتی تھی اور عین ممکن ہے کہ سارا شریف کا قتل اس کے والد نہیں بلکہ اس کی سوتیلی والدہ نے کیا ہو، کیونکہ عرفان شریف نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے پولیس کو جو ابتدائی بیان دیا تھا جس میں انہوں نے سارا کے قتل کا اعتراف کیا تھا، وہ بیان انہوں نے اپنی اہلیہ بنش کو بچانے کے لیے دیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب انہیں سارا کی لاش وصول ہوئی تھی تو یہ انتہائی خراب حالت میں تھی، یعنی سارا کے جسم سے مختلف ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، حتیٰ کہ اس کی پسلیوں کی ہڈیاں 11 یا 12 جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں، جبکہ اس کے چہرے پر بھی زخم کے نشانات تھے اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، جبکہ بازو اور ٹانگوں پر دانتوں سے کاٹنے کے نشانات تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں ان میں یہ دانتوں کے کاٹنے کے نشانات جو ہیں وہ اس کے والد اور چچا سے میچ نہیں ہوتے، لیکن سارا کی سوتیلی والدہ نے اپنے دانتوں کا نمونہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ عین ممکن ہے کہ سارا کی لاش پر جو دانتوں سے کاٹنے کے نشانات ہیں وہ اس کی سوتیلی والدہ کے ہوں۔ سارا شریف کی موت سے قبل اسے کئی ہفتوں سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس بچی کو سکول سے محض اس لیے اٹھا لیا گیا کہ وہ اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کا خیال رکھ سکے۔ سارا کے کلاس فیلوز کا کہنا ہے کہ سارا جس روز آخری مرتبہ سکول آئی تھی اس روز بھی اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات تھے۔ جب اس سے ان زخموں کے حوالے سے پوچھا گیا تو سارا نے اپنے فرینڈز کو بتایا کہ وہ بائک سے گر گئی تھی۔ سارا کے پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ سارا کی والدہ نے سارا کو اسکول سے ہٹا کر ایک مدرسے میں ڈال دیا تھا اور وہ زیادہ تر وقت اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خدمت کیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سارا کی سوتیلی والدہ اس سے خوش نہ تھی اور اسے مختلف طریقوں سے تشدد کا نشانہ بناتی تھی۔ وہ کوے کے روز بھی سارا کی سوتیلی والدہ نے سارا پر بے پناہ تشدد کیا، جس کے نتیجے میں سارا کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد سارا کے والد اپنی اہلیہ اور بھائی اور بچوں کو لے کر پاکستان آ گئے، لیکن 1 ماہ تک رپوش رہنے کے بعد بالآخر انہیں برطانیہ واپس جانا پڑا، جہاں انہوں نے آج برطانیہ کی عدالت میں سارا کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ سارا کے جو 5 بہن بھائی ہیں، جن میں سے ایک اس کا سگا بھائی اور 4 سوتیلے بہن بھائی ہیں، ان کی حوالگی کے حوالے سے بھی برطانیہ نے کیس دائر کر رکھا ہے، لیکن بچوں کو فوری طور پر برطانیہ کے حوالے نہ کیا گیا اور پاکستان میں انہیں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے کیا گیا، لیکن ان کا کیس چلتا رہا اور بالآخر ان بچوں کو دادا کی تحویل میں دے دیا گیا اور اس وقت یہ بچے جہلم میں اپنے دادا کے پاس ہیں۔ سارا کی والدہ اولگا اپنی بیٹی کے قتل پر بہت رنجیدہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو یاد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اب اپنی بیٹی کو دوبارہ کبھی دیکھ نہیں سکیں گی۔ سارا کے قتل کے الزام میں اس وقت سارا کے والد، اس کے چچا اور اس کی سوتیلی والدہ کا برطانیہ میں کیس چل رہا ہے۔ اس کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے، بہت جلد اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔